السلام علیکم فرینڈز، میمری سٹاک میں خوش آمدید۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنی ملکہ زبیدہ کے ہمراہ شطرنج کھیل رہے تھے۔ بہلول بھی قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت چوکی دار نے صدا دی، ایک شکاری حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اجازت دی۔ شکاری اندر آیا اور زمین چوم کر بولا، میں خلیفہ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ سے کہا، یہ انعام کی آس میں میرے پاس ہدیہ لے کر آیا ہے، اسے انعام میں 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیا مناسب رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں عالی جاں، شکاری کا یہ منصب نہیں کہ اسے اتنا زیادہ انعام دیا جائے۔ آپ فوجیوں اور معزز شہریوں کو بھی انعام اور کرام عطا کرتے ہیں، اگر آپ انہیں اس سے کم دیں گے تو وہ شکوہ کریں گے، کیا شکاری کے برابر بھی نہیں؟ اگر زیادہ دینے کی رسم پڑ گئی تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ یہ بات ہارون کے دل کو لگی اور وہ بولے، مگر اس کو کچھ تو دینا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ شکاری سے پوچھیں کہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہے مادہ ہے تو کہیں ہمیں یہ پسند نہیں، اور اگر وہ کہے نر ہے تو بھی آپ کہہ دیں ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور انعام بھی نہیں دینا پڑے گا۔ زبیدہ نے تجویز پیش کی۔ بہلول دانا نے آہستگی سے کہا، شکاری اتنی دور سے بڑی آس لے کر آیا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر آپ اسے نامراد لوٹا دیں اور وہ رنجیدہ ہو۔ ہارون نے بہلول دانا کی بات پر توجہ نہیں دی اور چوکی دار سے بولے، شکاری کو ہماری خدمت میں پیش کرو۔ شکاری قریب آیا تو ہارون نے سوال کیا، اے شکاری، کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ شکاری تعظیماً جھکا اور بولا، عالی جاں، نہ یہ نر ہے نہ مادہ، یہ مچھلی تو مخنث ہے۔ ہارون بے ساختہ ہنسے اور بولے، تمہاری حاضر جوابی ہمیں پسند آئی، تمہیں 4000 درہم انعام میں دیے جائیں گے، حضور کا ایک بال بلند ہو۔ شکاری درہم لے کر دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ جب وہ محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک درہم زمین پر گر پڑا۔ شکاری رک گیا اور اس نے درہم اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ہارون اور زبیدہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زبیدہ جو اتنی رقم جانے پر افسردہ سی تھی، خلیفہ ہارون سے بولی، عالی جاں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ شکاری کس قدر لالچی اور کمینہ ہے؟ اس نے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا۔ کیا حرج تھا اگر اسے محل کا کوئی ملازم ہی اٹھا لیتا؟ ہارون کو بھی ملکہ کی بات لائق توجہ محسوس ہوئی۔ انہوں نے پکار کر کہا، شکاری کو بلایا جائے۔ قریب بیٹھے ہوئے بہلول دانا نے دبی زبان میں کہا، عالی جاں، ملکہ کے کہنے پر شکاری کو نہ روکیے۔ مگر ہارون نے توجہ نہیں دی۔ تب تک چوکی دار شکاری کو بلا لایا اور ہارون کی خدمت میں پیش کیا۔ ہارون بولے، اے سعاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری ہے کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود ہیں۔ اگر ان میں سے ایک گر گیا تھا تو نے یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ اسے چھوڑ دے، شاید وہ کسی غریب کو مل جائے اور وہ اس سے اپنا کام نکال لے۔ شکاری تعظیماً جھکا اور بولا، جان کی امان ہو تو کچھ عرض کروں؟ امان ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے امان دی۔ شکاری مؤدب لہجے میں بولا، یہ چیز پست فطرت نہیں ہے بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا تھا کہ اس کے ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور دوسری طرف آپ کا اسم گرامی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ زمین پر پڑا رہے اور کسی کے پاؤں تلے آ جائے اور بے ادبی ہو۔ خلیفہ کو اس کی حاضر جوابی نے محظوظ کیا۔ اس نے خوش ہو کر حکم دیا، شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔
شکاری رخصت ہو گیا تو بہلول دانا نے کہا، عالی جاں، کیا میں نے آپ کو نہیں روکا تھا کہ شکاری کو واپس نہ بلائیں؟ بہلول، آج تو میں نے تجھ سے بھی زیادہ دیوانگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تم نے مجھے دونوں بار روکا لیکن میں نے توجہ نہیں دی اور ملکہ کی بات پر کان دھرے۔ اس کا یہ نقصان ہوا کہ 4000 درم کی بجائے 8000 درم خزانے سے گئے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔